اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط کام کر رہے ہیں، اس سے کہو کہ عورتوں کا قبروں پر جانا جائز نہیں ہے، عورت گھر میں رہے، قبرستان نہ جائے، قبر کے پاس نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فرمایا جو عورت قبرستان جاتی ہے خدا کی اس پر لعنت پڑتی ہے، اور فرمایا مرد ضرور جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ہر جمعے کو جنت البقیع جاتے تھے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ مردوں کے لیے قبرستان جانا سنت ہے، مزاروں پر جانا سنت ہے، فاتحہ پڑھنا سنت ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن عورتوں کے لیے منع ہے۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا اگر تم برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، سمجھاؤ، کہو بھائی یہ غلط کام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، قبروں پر کھانا پینا منع ہے۔ قبرستان جاؤ، موت کو یاد کرو، بزرگان دین کے قبروں پر جاؤ، بزرگوں کے قبروں پر بیٹھ کے مراقبہ کرو، بزرگوں کی دیدار کرو، بزرگوں سے بات کرو۔ وہاں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ قبرستان کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے، وہ نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے، وہ موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ برائی کو دیکھو، سمجھاؤ، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے، فتنے کا ڈر ہے، جھگڑے کا ڈر ہے، تو کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھو کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے لیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان، جو دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھے، برائی کو برا نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے اس کے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں، تو برائی کو دیکھ کر تڑپ جائے، بے قرار ہو جائے، اسے بند کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکتا، کمزور ہے، فتنے کا ڈر ہے، تو کم سے کم اس کو برا سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے، اسے برا سمجھے۔ تو یہ بھی ایمان کا ایک آخری درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ آپ نے جنت پسند کی، اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کرو۔ آپ نے دین پسند کیا، اپنے بھائی کے لیے بھی دین پسند کرو۔ بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بزرگان دین کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو دنیا میں پھیلانا، لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت میں پہنچانا، اس کا راستہ دکھانا، دین پر چلانا، یہ تمام بزرگان دین کا راستہ ہے۔ حضرت بابا فخر الدین پلگنڈے کے پیر صاحب، گاہے مست گاہے ہوشیار بابا قلندر، ان کے سندل عرس میں جانے والے جانتے ہیں کہ وہ صرف سندل عرس تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہوتا، کئی دن تک وہ سندل عرس چلتا ہے، اور اس میں مختلف فقیروں کی کارگزاریاں سنتے ہیں۔ اور حال یہ تھا، حقیقت اس کی یہ ہے کہ حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ، جو حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، جو سی سمندر میں جہاں انہوں نے چلہ کیا تھا، اور وہاں سے دادا حیات قلندر چکمنگلور میں چلہ کیا تھا، پھر وہاں سے ترشنا پلی جا کر انتقال ہوا تھا، تو حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ علیہ کے مرید اور ان کے خلیفہ بابا فخر الدین ہیں۔ ان کا معمول یہ تھا کہ پلگنڈے میں رہ کر پلگنڈے میں وہاں سے جماعتیں بھیجتے تھے، پورے آندھرا کے اور کرناٹک کے اور تمل ناڈو کے، یہ پورے ساؤتھ اور جنوب کے اندر جماعتیں بھیجتے تھے، کہے کے لیے قلندروں کو بھیجتے تھے، ان مریدوں کو بھیجتے تھے دین پھیلانے کے لیے، کافی کے باغات لگانے نہیں، ریشم کے کارخانے کھولنے نہیں، اور چاول اور دھان کی مڑیاں لگانے نہیں،
بلکہ وہ اپنے قلندروں کو، اپنے مریدین کو علاقوں میں بھیجتے تھے، کولار کی طرف، رام نگرم کی طرف، میسور کی طرف اور سی سمندر کی طرف، چکمنگلور کی طرف، یہ تمام، اور ترشنا پلی تمل ناڈو کی طرف، اور آندھرا میں حیدرآباد تک، یہ سب کے سب قلندروں کو بھیجتے تھے. کس کام کے لیے؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، غلط راستے سے بچانے کے لیے، گناہوں سے چھڑانے کے لیے، نیکیوں پہ لگانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے، سال سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 4 مہینوں کے لیے، اور مستقل کئی سالوں کے لیے ان قلندروں کو بھیجتے تھے. اور پھر جب واپس آتے سال میں ایک مرتبہ تو ان کی کارگزاریاں سنتے تھے. آج بھی پن گنڈے میں جائیے، وہاں مختلف چلے بنے ہوئے ہیں، مختلف چوکھٹیں بنی ہوئی ہیں، مختلف خانقاہیں بنی ہوئی ہیں. کیا کہ ہر جماعت، ہر قلندر اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں آتا تھا اور وہاں ٹھہرتا تھا اور اپنے پیر و مرشد کو کارگزاری سناتا تھا کہ سال بھر میں کتنے مسلمان ہوئے، سال بھر میں کتنی مسجدیں بنی، سال بھر میں کتنے لوگ جہنم سے بچے، کتنے لوگوں کو صحیح راستہ ملا. یہ کارگزاریاں وہاں ہوتی. اب اس کا رنگ بدل گیا ہے، تھوڑا سا فرق آ گیا، کیونکہ بہت سو کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن اب الحمدللہ وہاں کے جو اصلی پیر ہیں، وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں، وہاں کے جو مزاور ہیں، اللہ کا فضل ہے، اب ان کی خاندان میں بہت سے حافظ قرآن بھی ہوئے، عالم دین بھی ہوئے ہیں. اور ان سے بات کرو، ان کے پاس فارسی کی کتابیں ہیں اور فارسی کے لکھے ہوئے پتھر موجود ہیں. اس میں حضرت بابا فخر الدین رحمت اللہ علیہ کی وصیتیں ہیں، اور ان کتابوں میں ان کی نصیحتیں ہیں، اور ان کتابوں میں ان کی زندگی کا مقصد لکھا ہوا ہے، اور وہ یہاں کیوں آئے تھے وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو بہرحال اب ان کے خاندان میں حافظ بھی ہو رہے ہیں، عالم بھی ہو رہے ہیں. اب وہاں دین کے پھیلانے کی تھوڑی سی نقل و حرکت بھی ہو رہی ہے. بہرحال یہ بزرگان دین جہاں بھی رہے ہیں، یہ دین پھیلایا، انسانوں کو جہنم سے بچایا، جنت کے راستے پر لگایا. ضرورت پڑی، اللہ نے مدد کی، اس مدد کا نام کرامت ہو گیا. اس مدد کو اولیاء اللہ کے ساتھ ہو تو کرامت کہتے ہیں، اور اسی مدد کو نبیوں کے ساتھ ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کرے تو اسے قدرت کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی بات ہو وہ قدرت کہلاتی ہے، نبیوں کی طرف سے کوئی عجیب بات ہو جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی طرف سے کوئی بات ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں. عام مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے تو اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں. رنگ بدلے ہوئے ہیں، خوشبو بدلی ہوئی ہے، لیکن بات ایک ہی. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اولیاء اللہ کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راستے اختیار کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس نال مندواڑی کے نوجوانوں کو قبول فرمائے جنہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا، اور ہم سب کو بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی سیرت کے سننے اور کہنے کا موقع ملا ہے. بہرحال جو سیرت کا کہنا اور سننا ہے بزرگوں کی، یہ تو سمندر میں سے ایک قطرہ ہوا ہے، ابھی پورا سمندر باقی ہے. اس قطرے ہی کو ہم چکنے میں سو رہے ہیں. اب یہ قطرہ بھی بہت ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ سنا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو قصور و کمزوری و کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ہم نے آج سندل بھی کیا ہے، عرس بھی کیا ہے، بیان بھی کیا ہے. اس کے اثرات کل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہمارے اس محلے میں ہمارے حضرت چمن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، حضرت پیرن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں کی سیرت ہمارے عمل میں زندہ ہو. کل سے ہماری یہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں. کل سے ہم قرآن پاک کے پڑھنے والے بنے. کل سے ہم درود شریف کے پڑھنے والے بنے. کل سے ہم سچ بولنے والے بنے، امانت دار بنے، سچے بنے، اچھے بنے، نیک بنے، بزرگوں کی سیرت اختیار کریں. معلوم ہو کہ واقعی حضرت چمن شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی کرامت آج بھی ظاہر ہو رہی ہے. آج بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. ایک ان کا سندل عرس ہوا، سینکڑوں کی زندگیاں بدل گئی. بزرگوں اور دوستوں، یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے. جس علاقے سے گزر جاتے ہیں وہ زمین، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، اور دلوں سے کفر و شرک
بدعت و معصیت ختم ہو جاتی ہے، دل خدا کی محبت و معرفت سے بھر جاتی ہے۔ کل ہمارے اس محلے میں، ہمارے شہر میں یہ رنگ یہ ظاہر ہونے لگے کہ ماشاءاللہ ہم نے صندل کیا ہے، ہم نے عرس کیا ہے، ہم نے بیان کیا ہے، ہم نے بیان سنا ہے، ہم نے جشن منایا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ بار بار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھ ساتھ ہماری زندگیاں بھی بدل جائیں، ہماری زندگیوں میں بزرگوں کی صفات پیدا ہوں، ان کے اخلاق پیدا ہوں، ان کی زندگی کی جھلکیاں پیدا ہوں، ان کی زندگی کے نمونے پیدا ہوں، وہ پیار و محبت کی زندگی پیدا ہو، وہ عاجزی و تواضع کی زندگی پیدا ہو، وہ اخلاص کی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ان تمام بزرگان دین اولیاء اللہ کی برکت سے اور ان کے صدقے و طفیل سے تمام امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام امت کو دین پر چل کر دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وتحنن علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وبعد الرضا وابدا ابدا یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین پر چلنا آسان فرما، دین پر چلنے کی بھرپور توفیق عطا فرما، دین کی مبارک اور عالی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کماتے کماتے بکتے بکتے بری موت مرنے سے حفاظت فرما۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور حقیقی محبت نصیب فرما، آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بزرگوں اور اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صفات اور خوبیوں اور کمالات کو ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان کی سچی محبت نصیب فرما، رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں ایمان کا کمال پیدا فرما، ہمارے یقین میں صداقت پیدا فرما، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق نصیب فرما، آپ کی مبارک دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، اخلاق و معاشرے کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے قرآنی مکاتب کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عزت کی حفاظت فرما، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری دنیا کی حفاظت فرما، ہماری آخرت کی حفاظت فرما، رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ ایک بار پوری دنیا میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، دین کی فضاؤں کو قائم فرما دے، رشد و ہدایت کے دروازوں کو کھول دے، رحمتوں و برکتوں کے دروازوں کو کھول دے، حق کو دنیا میں غالب کر کے دکھا دے۔ یا اللہ باطل کو دنیا سے نیست و نابود فرما، باطل آوازوں کو بے اثر فرما، باطل اسکیموں کو فیل فرما، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ کے پھینک دے،
باطل کو دنیا سے ختم کر دے، اے اللہ حق کو دنیا میں غالب کر کے دکھا دے۔ یا اللہ حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی صفات آج مسلمانوں کے اندر زندہ فرما۔ ہماری عورتوں میں صحابہ کی عورتوں کے صفات پیدا فرما، ہمارے بچوں میں صحابہ کے بچوں کا جذبہ پیدا فرما، ویسا شوق پیدا فرما، ہماری مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال مسجد سے آباد فرما۔ یا اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، احسان فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، ہمارے اندر سچائی پیدا فرما، امانت داری پیدا فرما، غربہ پروری پیدا فرما، ہمدردی پیدا فرما، محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو نکال دے، دشمنیاں نکال دے، عداوتوں کو نکال دے، محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، ملن ساری نصیب فرما، بھائی بھائی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما۔ جو مسلمان مرد عورتیں بچے جہاں کہیں بیمار ہیں ان سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم دوا خرید سکتے ہیں، زندگی نہیں خرید سکتے، زندگی تو آپ دینے والے ہیں، ہم دوا لے سکتے ہیں، اے اللہ صحت نہیں خرید سکتے، صحت تو آپ کے خزانے سے ملے گی۔ اے مولا کریم ہمارے مرد بھی بیمار ہیں، ہماری عورتیں بھی بیمار ہیں، ہمارے بچے بھی بیمار ہیں، ہم خود بھی بیمار ہیں۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو مسلمان قرض دار ہیں اپنے کرم سے ان کے قرضوں کا ادا کرا دے۔ اے اللہ پوری امت قرضوں میں دبی ہوئی ہے، قرضوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے۔ اے اللہ لوگ گاؤں چھوڑ چھوڑ کے ہجرت کرنے لگے ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں۔ اے کریم آقا تو ہی جواد ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی سخی ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی رازق اور رزاق ہے۔ یا اللہ اپنے دست غیب سے ہم تمام مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، احسان فرما، کرم فرما، کاروبار میں برکت نصیب فرما، عافیت و عزت نصیب فرما، سہولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے نقصان و خسارے سے حفاظت فرما، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرما، ہماری تجارتوں میں برکت نصیب فرما، ہماری زمینوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے مالوں میں برکت نصیب فرما، ہمارے دین میں برکت نصیب فرما، ہماری دنیا میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری حاجتوں کو پوری فرما، ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ تو ہی حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ اے کریم آقا اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے، اپنے خزانوں سے، اے اللہ اپنے نبی کے صدقے سے، اپنے اولیاء اللہ کی برکت سے تمام حاجتوں کو پوری فرما دے، ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، آج تک جو ہوا آپ نے کیا ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہی کر رہے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ آپ ہی کریں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما، برکت کا ارادہ فرما، بھلائی کا ارادہ فرما، اچھائیوں کا ارادہ فرما، ہمیں آپس میں جوڑ دے، محبتیں پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، اتحاد نصیب فرما، محبتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم